2 مہینے سے زیادہ ہو گئے. خدا جانے یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا. کوئی ایکٹیویٹی رہی نہیں، نہ مشاعرے نہ ادبی تقریبات. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ جان پہچان بنی ہے وہ ختم ہی ہو جائے. مشاعرے پر مجھے اپنی شاعری یاد آئی جو اب تک آزاد اور نثری نظموں پر مبنی تھی. دانشور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں غیر ملکی زبانوں کے غیر معروف شعراء کا کلام گوگل ٹرانسلیٹ کی مدد سے ترجمہ کر کے تھوڑا آگے پیچھے کر کے گزشتہ 2 برسوں سے پیش کر رہا ہوں، مگر اب مزہ نہیں آ رہا. اکتاہٹ سی ہونے لگی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مشاعروں میں اور فیس بک پر جو پذیرائی غزل لکھنے پڑھنے والوں کی ہوتی ہے وہ آزاد یا نثری نظم کے شاعروں کے حصے میں کمی آتی ہے. مگر غزل کیسے کہوں؟ یہ بحریں، اوزان، عروض وغیرہ میری سمجھ میں نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر شاعری ہوتی ہی نہیں. میرا خیال ہے مجھے ایک بار پھر دانشور سے بات کرنا چاہیے. ملاقات تو ان دنوں ممکن نہیں. اسے فون کر کے دیکھتا ہوں. میں نے ڈھونڈ کر اس کا وزٹنگ کارڈ نکالا جس پر اس کا سیل نمبر درج تھا. ہیلو، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا. ہاں ہیلو، کون ہے بھائی؟ اس کے لہجے میں استجاب تھا. جی میں وہ فیروز شاہ بول رہا ہوں ناظم آباد سے. میرے لہجے میں اب بھی ہچکچاہٹ تھی. اوہو، فیچین ناظمی صاحب. اس کی مسکراہٹ اس کے لہجے سے محسوس ہو رہی تھی. کیسے ہو میاں؟ آج کیسے یاد آ گئی ہماری؟ جی وہ بس یوں ہی میں نے سوچا آپ کو سلام کر لوں اور خیریت پتہ کر لوں آپ کی. اچھا، ہاں بس خیریت ہی ہے. کہیں آنا جانا تو ہے نہیں ان دنوں. تم سناؤ، کیسی چل رہی ہے تمہاری شاعری اور افسانہ نگاری؟ ٹھیک ہے بس، میں نے پجمردہ سے لہجے میں جواب دیا. مگر بات بن نہیں رہی. نظموں کی زیادہ مانگ نہیں ہے اور افسانوں کے فورمز پر فیس بک میں اتنے جھمیلے ہیں کہ میرے بس کی بات نہیں. اوہو، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ سر وہ آپ مجھے اگر کچھ عروض کے بارے میں بتائیں تاکہ میں غزل کی طرف توجہ دے سکوں. میں نے اٹک کر مدعا بیان کیا. ہنستے ہوئے بولا، بھائی ہمارے دوست ڈاکٹر آفتاب مستر جو خود عروض کی دنیا کے آفتاب ہیں کہتے ہیں کہ عروض کا جان لینا عروض کی جان لینے سے بہتر ہے. مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں. معاف کرنا، اس کے لیے طبیعت کا موضوع ہونا بہت ضروری ہے جو تم میں نہیں. تو آپ کا مطلب ہے میں کبھی مشاعرے میں غزل پڑھ کر داد حاصل نہیں کر سکتا؟ میرا لہجہ کچھ شکایتی سا ہو گیا. کیوں نہیں بھائی، غزل خود کہنا اور مشاعرے میں غزل سنانا 2 مختلف باتیں ہیں. اس نے سمجھانے والے لہجے میں کہا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. میں نے کہا، سمجھ جاؤ گے. میں تمہیں ایسے گرو بتاؤں گا کہ تم غزل سنا کر مشاعرے لوٹنے لگو گے. اچھا، کیسے؟ میری باتیں کھلنے لگی. یہ بتاؤ، ریختہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جی وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں اردو کی، اور بڑے اور مشہور شعراء کا کلام ان کی ویب سائٹ پر مل جاتا ہے. میں نے قدرے پر اعتماد لہجے میں کہا. اور بھی بہت کچھ ملتا ہے وہاں تلاش کرنے والوں کو. اس کا لہجہ معنی خیز تھا. وہ کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا. وہاں ای کتابوں کے سیکشن میں وہ پرانے رسالے اسکین کر پوسٹ کرتے ہیں. ان میں کچھ تو مشہور رسالے ہیں اور کچھ غیر معروف. ان رسالوں میں کئی بہت اچھے شعراء کا کلام شائع ہوا کرتا تھا جن کا اب نہ تو کوئی والی وارث ہے اور نہ کوئی انہیں جانتا ہے. آپ کا مطلب ہے میں ان کا کلام؟ میری بات اس نے آدھی ہی کاٹ دی اور بولا، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ تھوڑی محنت تو تمہیں بھی کرنا ہوگی. ایسے شعراء کا کلام نکالو جنہیں تمہارے خیال میں اب کوئی پہچانتا نہ ہو. ان کی غزل کی ردیف میں مناسب سی تبدیلی کرو. اشعار کی ترتیب بدلو، مثلا دوسرے کو 5واں اور چھٹے کو دوسرا وغیرہ. مگر سر رسالوں میں چھپنے والے شاعر تو مشہور ہی ہوتے ہیں. میں نے حجت کی. کیا تم نے کبھی شاد خلیقی، ارمان صہبائی، ناشاد نیازی، الفت حسین فرقت، تمنا سہارنپوری، حجاب کلکتوی کے نام سنے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز تھا. بات میری سمجھ میں آ رہی تھی اور میرا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا. جی میں سمجھ رہا ہوں.
وہ بولا، پرانے زمانے میں بعض رسالے طرحی غزلوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے. ایسا رسالہ ہاتھ لگ جائے تو اس میں سے ایک شعر کسی شاعر کا، دوسرا کسی اور کا اور تیسرا کسی اور کا. ردیف میں تبدیلی کا اصول اپنائے رکھنا. کیا ایسا ممکن ہے؟ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا. کیوں نہیں؟ تمہیں سن کر شاید تعجب ہو، کئی استاد نما شعرا جو دوسروں کو غزلیں لکھ کر قیمتاً دیتے ہیں، ان کی زودگوئی کا ایک راز یہ بھی ہے جو میں نے آج پہلی بار صرف تمہیں بتایا. کئی نوجوان شعرا اور کئی سدا جوان شاعرات ان کی مستقل گاہک ہوتی ہیں. بعض دفعہ تو ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی غزل کو 2-3 مختلف ردیفوں کے ساتھ چلا کر مختلف علاقوں کے شعرا کے حوالے کر دیا جاتا ہے. میں حیران و پریشان اس کی بات سن رہا تھا. اگر تم ذرا ہمت کرو تو یہ کام تم خود کر سکتے ہو. سینکڑوں رسائل 1940، 1950 اور بعد کی دہائیوں کے ریختہ پر موجود ہیں. میری بات دھیان سے سنو. کبھی بھی پوسٹ کی ہوئی غزل کو ہاتھ نہ لگانا کیونکہ وہ سرچ میں پکڑی جاتی ہے. ہمیشہ اسکین کیے ہوئے رسالے سے اشعار اٹھاؤ جنہیں سرچ میں پکڑنا آسان نہیں. جی میں سمجھ گیا. میرے لہجے میں حیرت اور خوشی کا تناسب یکساں تھا. اور ہاں، جو بھی غزل تیار کرو ایک بار عروس.com پر جا کر اس کی تختی ضرور کر لو اور اس کی بہر کا نام یاد کر لو. کسی بھی بہانے دوسروں کے سامنے بہر کے نام مثلاً رمل، مسمن، مشکول، مسکن، مفعول فاعلاتن، مفعول فاعلاتن کا ذکر ضرور کرو. تمہارا روب سب پر بیٹھ جائے گا. فیس بک پر یہ غزلیں پوسٹ کرنے کے لیے اپنی پرانی وہ زنانہ آئی ڈیز کیا تھیں، گل فشاں اصفہانی اور معلقہ صہبائی کو استعمال کرو. کسی خوبصورت خاتون کی تصویر، گلاب کے پھول، جھیل میں جاتی ہوئی کشتی اور ابھرتے ہوئے مہتاب کے پس منظر کے ساتھ. وہی القاب معروف شاعر، افسانہ نگار، کالم نویس، اینکر پرسن، فے شین نازمی کی دل کو چھو لینے والی حسین غزل. ایک بار پھر تمہارے نام کی گڈی اونچی اڑنے لگے گی اگر پکڑے نہ گئے تو. جملے کا آخری حصہ اس بار بھی اتنا آہستہ آواز میں تھا کہ میں بمشکل سن پایا. میری کوئی کال آ رہی ہے. یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا. میں اب ریختہ کی ویب سائٹ پر 1940 اور 1950 کی دہائی کے پرانے رسالے کھنگال رہا ہوں. اسلام آباد 2418. آزاد کشمیر میں 251 کیسز ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر